اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پس آپ معاف فرما دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور آپ کے راستے کی پیروی کریں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، اور آپ ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کیجئے جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بچائیے۔ اور وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو آپ نے اس دن برائیوں سے بچایا تو ان پر آپ نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بہت ہی اہم تشریح ہے اس کی، بہت ہی اہم تشریح عرض کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ ان میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے عجز تذلل یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ان سب کو جنت میں جمع فرما دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ سورۃ طور کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا، یعنی سب کو جنت میں اس طرح یکساں مرتبہ دے دیا کہ ادنا کو بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کمی کر کے انہیں ادنا مقام پر لے آئے، بلکہ ادنا کو اٹھا کر اعلیٰ کر دیا اور اس کے عمل کی کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا۔ پھر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، ہم سب کے لیے فرشتے غائبانہ دعا کرتے ہیں، جس کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔ اور دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں، لیکن آسمانوں پر ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ بس یہ قرآنی اعلان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔